السلام علیکم ناظرین، محترم ناظرین، میں ہوں محمد جاسر نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اردو سٹوریز۔ محترم ناظرین، اس آسیب زدہ ٹرین کے بارے میں کبھی آپ نے سنا ہے؟ بھوت ہوتے ہیں یا نہیں، یہ ایک طویل بحث ہے، مگر تصور کریں ایک ٹرین کا جو آسیب زدہ ہو اور دہائیوں سے لوگوں کو دہشت زدہ کر رہی ہو۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کے باسیوں کے لیے دہائیوں پرانا ایک معمہ ہے، جہاں سلور پائلین یعنی سلور ایرو نامی ٹرین برسوں سے مقامی افراد کو دہشت زدہ کر رہی ہے۔ جی ہاں، واقعی اسٹاک ہوم کے باسیوں کے لیے یہ ٹرین آسیب زدہ ہے اور کسی اور ہی جگہ ٹیلی پورٹ کر دیتی ہے۔ 1960 کی دہائی میں اسٹاک ہوم میٹرو نے 8 ٹرینوں کو ایلومینیم سے تیار کیا تھا۔ اس زمانے میں اسٹاک ہوم میٹرو کی بیشتر ٹرینوں پر سبز رنگ کیا جاتا تھا، مگر ان نئی ٹرینوں کو سلور رنگ میں ہی چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ دیگر سے نمایاں نظر آ سکیں۔ مگر یہی پہلو ان ٹرینوں کو غیر معمولی نہیں بناتا، بلکہ اس کی اندرونی آرائش بھی کچھ مختلف تھی اور ان میں معمول کے اشتہارات وغیرہ بھی نہیں تھے۔ تو کچھ عرصے بعد ہی اسٹاک ہوم میں ایک روایت کا جنم ہوا کہ اصل یا خالص پبلک انفراسٹرکچر کا ہر جز ایک بھوت ہوتا ہے۔ اور ہاں، چونکہ ہر آسیب زدہ ٹرین کو ایک آسیب زدہ اسٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسا ہی سلور ایرو کے ساتھ بھی ہوا۔ روایات کے مطابق اس ٹرین کی منزل بہت عجیب تھی، یعنی ایک متروک اسٹیشن جسے کائمیلینج کہا جاتا ہے۔ سویڈش زبان میں ایک کہاوت بھی ہے جس کا ترجمہ کچھ ایسا ہے کہ صرف مردہ افراد ہی کائمیلینج سے باہر آ سکتے ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ جب کوئی سلور ایرو پر سوار ہوتا ہے تو پھر کبھی باہر نہیں آ پاتا، اس لیے نہیں کیونکہ وہ مر جاتا ہے، بلکہ یہ ٹرین وقت کے کسی چکر میں پھنس جاتی ہے اور وہیں گھومتی رہتی ہے۔ کہانی کے ایک اور ورژن بھی ہے جس کے مطابق یہ ٹرین سال میں صرف ایک بار رکتی ہے۔ اس وقت تک تمام مسافر زندہ مردہ بن چکے ہوتے ہیں۔ ویسے اس ٹرین اور اس کے اسٹیشن کی حقیقت بھی بہت دلچسپ ہے۔ اسٹاک ہوم میں اس طرح کی ٹرین کو چلانے کا فیصلہ ایک ٹیسٹ کے طور پر کیا گیا تھا تاکہ دیکھا جا سکے کہ عوام اس طرح کی آرائش سے محروم ٹرینوں پر کس طرح کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اگر وہ توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو ادارے کو کم لاگت میں ٹرینیں چلانے کا موقع مل جاتا، مگر شہر کے لوگوں کو یہ ٹرین لاوارث اور آسیب زدہ زیادہ محسوس ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ روایتی سبز رنگ کی ٹرین کے مقابلے میں یہ ٹرین خالی دوڑتی رہی۔ اسٹاک کے شہریوں نے اس پر سفر کرنے سے گریز کیا، مگر ادارے نے ان ٹرینوں کو کئی دہائیوں تک مصروف اوقات میں بیک اپ کے طور پر استعمال کیا، حالانکہ وہ کبھی لوگوں کی توجہ حاصل نہیں کر سکی۔ جہاں تک اسٹیشن کی بات ہے تو اس کی تعمیر سلور ایرو کو چلانے کے چند سال بعد ہوا تھا اور کبھی اسے مکمل نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے سوچا جا رہا تھا کہ ایک ترقیاتی منصوبہ مکمل ہونے پر اس اسٹیشن پر جانے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی، مگر وہ منصوبہ بھی مکمل نہیں ہوا، تو اسٹیشن کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور اسے دیکھ کر لوگوں کو سلور ایرو کا خیال آتا اور انہوں نے اسے ایک آسیب زدہ ٹرین کے ساتھ منسلک کر دیا۔ یہ آسیب ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر اس روایت کے بارے میں کافی کچھ حقیقت ہے، یعنی ایک حقیقی ٹرین اور کبھی مکمل نہ ہونے والا اسٹیشن ہے۔ یہ ٹرین 1990 کی دہائی کے بعد کبھی نہیں چلائی گئی، مگر اس سے جڑی داستانیں کبھی تھمی نہیں اور سویڈش نوجوان اب بھی اس کو آسیب زدہ موجودگی کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اس ٹرین کی ایک بوگی کو آج بھی اسٹاک ہوم پولیس اکیڈمی میں دیکھا جا سکتا ہے، جس کو زیر تربیت اہلکاروں کو میٹرو ٹرینوں میں جرائم کی تحقیقات کی تربیت دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دوستوں، امید کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔